ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ अलीज़े को सिकंदर की सच्चाई पता चलने वाली है कि सिकंदर ने ही उसकी बहन अनूशे को धोखा दिया था, बल्कि अब अलीज़े सिकंदर के सारे कारनामे हमजा को भी बताने वाली है। जहां फिर अलीज़े हमजा को ये भी बता देगी कि सिकंदर ने ही उसे मारने की कोशिशें की हैं, और अगर वो वाकई ही अलीज़े से मोहब्बत करता है तो अपने भाई सिकंदर को अरेस्ट करवाना होगा। जहां हमजा भी अपने भाई के काले करतूतों के बारे में सुनकर पुलिस बुला लेगा और सिकंदर को अरेस्ट करवा देगा। तो अब क्या सिर्फ और सिर्फ हमजा ये सब कुछ अलीज़े को हासिल करने के लिए करेगा, या वाकई ही उसे इस बात पर यकीन आ जाएगा कि उसका भाई बहुत घटिया है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जहां मुझे तो हमजा की फैमिली भिखारियों की फैमिली लग रही है। ऐसा फील ही नहीं होता कि फरीद साहब और आफीन बीबी बहुत ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि अमीर लोगों की सोच इतनी ज़्यादा घटिया नहीं होती कि अपने बेटों की शादी अमीर घरों में करके उनकी जायदाद बटोर लेंगे। जिस तरह सिकंदर की शादी अरीशा से करके सिकंदर करोड़ों का मालिक बन गया, उसी तरह अब हमजा की शादी किसी अमीर घर में करके हमजा को भी करोड़ों का मालिक बनवाना है। तो फरीद साहब की सारी दौलत किसके पास जाएगी? या फिर ये भी हो सकता है कि फरीद साहब फटीचर हैं और अमीर होने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अब हमजा इनके किए पर पानी फेरने वाला है। इसीलिए तो आफीन बहुत ज्यादा तड़प रही है कि जल्द से जल्द हमजा का लो लेवल लड़की से पीछा छुड़वाया जाए, जबकि उनकी खुद की सोच मिडिल क्लास से भी ज्यादा गिरी हुई है। और यही लालची और खुदगर्ज औरत जैसे ही शॉपिंग करने के लिए मॉल में पहुंचेगी तो वहां पर अलीज़े को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि अब तो इस लड़की की तबीयत साफ कर ही दूं, क्योंकि इसने तो मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। जहां अलीज़े तो मुरव्वत में आकर आफीन से सलाम लेगी और कहेगी कि आंटी कैसी हैं आप। जहां आंटी साहिबा सलाम का जवाब देने की बजाय अलीज़े से पूछेंगी कि अलीज़े तुम्हारी शादी हो गई, जहां अलीज़े कहेगी कि नहीं आंटी अभी तक तो नहीं हुई। और तब आफीन बीबी कहेंगी कि तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक, तुम्हारी तो काफ़ी एज हो गई है। और तब अलीज़े कहेगी कि बस आंटी मेरी किस्मत में नहीं लिखी थी तो इसीलिए नहीं हुई। और ये सुनते ही आफीन बीबी अपनी तोपों का रुख अलीज़े की तरफ कर लेगी और कहेगी कि किस्मत में नहीं थी या फिर कहीं बड़ा हाथ मारने की प्लानिंग थी, और जिस तरह से मुझे नज़र आ रहा है तुम्हारा यही प्लान था, इसीलिए अब तक शादी नहीं की। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाती हैं तुम जैसी लड़कियाँ। मैं खूब जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, इसीलिए अब मेरे बेटे को फंसाने के चक्कर में हो, लेकिन याद रखना मैं अपने बेटे हमजा की शादी तुमसे तो कभी नहीं करूँगी। जहाँ अलीज़े को ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है। अच्छी होती अलीज़े तो यहाँ पर आफीन बीबी की काफी ज्यादा इज्जत अफजाई करती, लेकिन अलीज़े चुप करके वहाँ से चली जाएगी। जहाँ फिर अलीज़े घर आकर काफी ज्यादा रोएगी और उसी वक्त अनूशे की रूह दोबारा से अलीज़े के पास आ जाएगी और अलीज़े से कहेगी कि क्या हुआ अलीज़े, बहुत बुरा लगा तुम्हें हमजा की माँ से बातें सुनकर, लेकिन हमजा तो ऐसा नहीं है ना, हमजा तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जहाँ अलीज़े कहेगी कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो अनूशे, हमजा बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं उसके माँ बाप की इजाज़त के बगैर उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि हीरे की भी क्या किस्मत होती है, उसे कोयले की खान में पैदा होना पड़ता है। हमजा की भी ऐसी ही मिसाल है, उसके घर में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है सिवाय हमजा के, सब लोग कोयला है कोयला। लेकिन अब जब उसकी माँ ने मेरी बहुत बेइज्जती की है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे हमजा से अब कभी शादी करनी चाहिए। जहाँ फिर अलीज़े जैसे ही अगले दिन भी ऑफिस नहीं आएगी तो हमजा भी अलीज़े के घर पहुँच जाएगा, जहाँ अलीज़े को रोता देखकर हमजा काफ़ी ज़्यादा डर जाएगा और अलीज़े से कहेगा कि अलीज़े मत रोया करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा माजी अच्छा नहीं रहा होगा और मैं तुम्हारे माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, इतना खुश के उन सारी तलखियों को बुला दोगी तुम जो तुम्हारे माजी में थी। प्लीज़ अलीज़े मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम शादी के लिए मान जाओ ना। जहाँ अलीज़े कहेगी कि नहीं हमजा
اب ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ تمہاری ماں ملی تھی مجھے آج۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تمہیں میرے بیک گراؤنڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہارے گھر والوں کو بھی نہیں ہوگا، لیکن آج تمہاری ماں نے جو میری بےعزتی کی ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی مجھے تمہاری بیوی کے روپ میں قبول کریں گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے حمزہ کہ تم اپنے پیرنٹس کی بات مانو اور مجھے بھول جاؤ۔ جہاں حمزہ کہے گا کہ کیا کہا ہے تمہیں ماما نے، اور تب علیزہ کہے گی کہ اب ان باتوں کا کوئی بھی مقصد نہیں رہ گیا، اب جو کچھ میں نے سنا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا رشتہ کبھی بھی ہو پائے گا۔ جس کے بعد حمزہ بھی واپس چلا جائے گا اور جیسے ہی گھر جائے گا تو اپنی ماں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا اور اپنی ماں کو اگنور کر کے غصے سے دیکھ کر وہاں سے چلا جائے گا۔ جہاں اب یہ بات آفین بی بی کو سمجھ آ گئی ہے کہ علیزہ نے حمزہ کو ساری سچائی بتا دی ہے، اس لیے وہ بھی اب چپ کر کے وہیں پہ بیٹھ جائیں گی کیونکہ اب حمزہ ان کی خود اچھی خاصی ٹھکائی کرے گا۔ جہاں پھر اگلے ہی دن جیسے ہی علیزہ دوبارہ سے آفس آئے گی اور گزرنے لگے گی تو سامنے ہی سکندر بیٹھا کسی سے بات کر رہا ہوگا، جہاں سکندر کہے گا کہ یہ لڑکی علیزہ گلے کی ہڈی بن گئی ہے، اگر حمزہ درمیان میں نہ ہوتا تو اس کا میں وہی حشر کرتا جو انوشے کا کیا تھا۔ میں بہت زیادہ بے بس ہو گیا ہوں حمزہ کے اس چیز میں انوالو ہونے کے بعد، اگر حمزہ درمیان میں نہ ہوتا تو میں اس لڑکی کا بہت برا حشر کرتا، اس نے بھی انوشے کی طرح مجھے تھپڑ مارا ہے اور اسے تو سبق سکھانا بنتا ہے۔ جہاں انوشے کا نام سن کر علیزہ کو ساری گیم سمجھ آ جائے گی اور اسے پتا چل جائے گا کہ یہ وہی سکندر ہے جس نے انوشے کو دھوکہ دیا تھا اور اپنا بدلہ لینے کے لیے انوشے سے شادی کی تھی۔ جہاں علیزہ یہ سچائی جان کر کافی زیادہ دکھی ہو جائے گی اور رونے لگ جائے گی، جس کے بعد جیسے ہی علیزہ اپنے کمرے میں جانے لگے گی تو وہ حمزہ سے ٹکرا جائے گی، جہاں حمزہ علیزہ کو روتا دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جائے گا اور کہے گا کہ علیزہ کیا ہوا ہے، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اور یہاں پر علیزہ حمزہ کو سچ بتانے والی ہے، جہاں پھر علیزہ کہے گی کہ وہ سکندر کسی سے بات کر رہا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کروایا ہے صرف اور صرف اسی نے کروایا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، اس دن جو حملہ ہوا وہ بھی اس نے کروایا اور مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے دن اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے غصہ آ گیا تو میں نے تھپڑ مار دیا، بس اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی کیا ہے، اور وہ لڑکی کون تھی وہ میں تمہیں بتاؤں گی حمزہ۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ اگر تم سکندر کو سزا دلوانے میں میری مدد کر سکتے ہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں گی۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب علیزہ حمزہ کو ساری سچائی بتا دے گی اور ساتھ ہی ساتھ انوشے کے واقعے کے بارے میں اور اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی اور کہے گی کہ میری شادی ٹوٹنے کی اور کوئی وجہ نہیں بلکہ تمہارا بھائی تھا، اس نے میری بہن کے ساتھ شادی کر کے اسے چھوڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے ہماری بہت زیادہ بدنامی ہوئی، اس نے تو صرف اور صرف میری بہن سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن تمہیں پتہ ہے میری بہن نے اپنی جان لے لی اور اس کے غم میں اس کے بارے میں باتیں سن کر میری ماں نے بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو دیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ آج تک جو میری زندگی میں تلخیاں آئی ہیں وہ صرف اور صرف اس لڑکے کی وجہ سے آئی ہیں، جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جب یہ سچائی حمزہ کو پتہ چلے گی تو حمزہ پیچھے نہیں ہٹے گا، حمزہ علیزہ کا ساتھ دے گا اور علیزہ پر بھروسہ بھی کرے گا۔ اگر ایک بھی دفعہ علیزہ حمزہ کو بتا دے گی ساری کی ساری سچائی کہ انوشے کے ساتھ سکندر نے کیا کیا اور اب تک وہ علیزہ کو بھی کیسے دھمکا رہا ہے، تو حمزہ ضرور علیزہ کا ساتھ دے کر سکندر کا بہت برا حشر کرے گا۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کے بعد حمزہ بھی پولیس کو فون کر کے سکندر کو اریسٹ کروانے کا فیصلہ کر لے گا اور علیزہ کے سامنے علیزہ سے وعدہ کرے گا کہ تمہاری بہن کے قاتل اور تمہاری خوشیوں کے قاتل کو میں سزا دلوا کر ہی رہوں گا۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ سکندر کی کرتوتوں کو فاش ہونے کے بعد حمزہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو اریسٹ کروائے گا، جہاں سکندر کافی زیادہ چون چڑا کرنے کی کوشش کرے گا لیکن حمزہ اس دفعہ سکندر کو نہیں چھوڑے گا۔ جہاں اب مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ سکندر کس پر گیا ہے، جب اس کے ماں باپ خود اتنے لالچی، خود غرض اور
بدتمیز ہیں تو اس طرح کا بیٹا تو ضرور ہی ہونا تھا۔ اور اب بہت جلد عریشے کو بھی دھکے مار کر گھر سے باہر کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ جیسے ہی یہ بات گھر میں پتہ چلے گی، خاص کر کے آفین کو، کہ اب عریشے کی ماں انویسٹ نہیں کرنا چاہتی، تو وہ خود عریشے کا بہت برا حشر کرے گی اور شاید ہو سکتا ہے کہ دھکے مار کر عریشے کو باہر بھی نکال دے، کیونکہ لالچی لوگوں کا اگر لالچ پورا نہ ہو تو ان کے لیے اگلا بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس لیے اب عریشہ بھی بہت برا پھنسنے والی ہے۔ اسی لیے تو اس نے آتے ہی جھوٹ بول دیا کہ ابھی تک اس نے بات نہیں کی، جبکہ اس کی ماں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں تمہارے سسر کے پھٹیچر کمپنی میں بالکل بھی انویسٹ نہیں کروں گی۔ جہاں میں تو حیران ہوں کہ پچھلی ایپیسوڈ میں عریشہ کی ماں نے عریشہ سے کہا تھا کہ تم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جاؤ، اور تب بھی عریشہ نے کہا تھا کہ اسے اکیلے رہنا پسند نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اور تب عریشہ کی ماں نے ہی عریشہ سے یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو میں اس گھر کو رینٹ آؤٹ کروا دوں گی۔ اور اس دفعہ وہ پھر سے عریشہ سے یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کب تم شفٹ ہو رہی ہو اپنے گھر میں۔ لگتا ہے کہ عریشہ کی ماں کو بھولنے کی بیماری ہے، اس لیے وہ اپنی کل کی کہی بات بھول جاتی ہے۔ تو ایسی عورت 3 4 بزنس کیسے ہینڈل کر رہی ہے؟ اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ عریشہ کافی زیادہ امیر ہے، سکندر سے بھی بہت زیادہ امیر۔ تو پھر اسے سکندر میں ایسا کیا نظر آیا کہ اس سے دوسری ہی شادی کر لی؟ خیر، اب سکندر کے دن بھی بہت جلد پھرنے والے ہیں، کیونکہ اب علیزے کو اس کی سچائی پتہ چل گئی ہے، اور جیسے ہی علیزے کو سچائی پتہ چلے گی تو علیزے اب حمزہ سے شادی کرنے کے لیے بھی راضی ہو جائے گی، اور حمزہ کو اپنے ساتھ ملا کر سکندر کا بہت برا حشر کروائے گی اور اسے اریسٹ بھی کروائے گی۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا علیزے اور حمزہ کو مل کر سکندر کو اریسٹ کروا دینا چاہیے، یا پھر علیزے کو بھی نہال یعنی کہ مشا کی طرح خود ہی بدلا لینا چاہیے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔